الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک صالح اور بہترین معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے. ایک بہترین معاشرے کے وجود میں لانے کے لیے بہترین نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو پاک دامن ہوں، جو اعلیٰ کردار کے حامل ہوں، جو بے حیائی سے، برائی سے پاک ہوں، جو اپنے جذباتی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی مطمئن ہوں، جس کی وجہ سے آگے بڑھنے میں، معاشرے کے ترقی کرنے میں انہیں حوصلہ ملتا ہو. ایسے معاشرے کو پروان چڑھانا یہ اسلام کے مقاصد میں داخل ہے. اسی لیے ہر وہ چیز جو ایک صالح معاشرے کو وجود میں لانے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، ان چیزوں سے اسلام نے روکا ہے. اس میں ایک اہم چیز جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اخلاق اور کیریکٹر برباد ہو رہے ہیں، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، نوجوانوں کا توازن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی جذباتیت، ان کی خواہشات غلط راہ پر لگ رہی ہے. وہ ہے نوجوان مرد اور نوجوان عورتوں کا وقت پر نکاح نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، شہوتیں رکھی ہیں. ہر مرد کی طبیعت جب وہ بالغ ہوتا ہے عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، عورت جب بالغ ہوتی ہے اس کی فطرت، اس کی طبیعت مردوں کی طرف مائل ہوتی. انسانی فطرت ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اگر اس کو وقت پر صحیح راہ مہیا نہ کی جائے، ضرورت پر اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے، تو پھر غلط طریقے سے وہ نوجوان اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے، اب بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب حلال طریقے پر اس کو کھانا نہ ملے تو پھر وہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ حرام طریقے سے اپنی بھوک مٹائے. یہی حالت آج معاشرے کی ہو رہی ہے. وقت ہوتا ہے نوجوان کے اندر شادی کا، جذبات بیدار ہوتے ہیں، لیکن کبھی تعلیم کے بہانے سے، کبھی اس بہانے سے کہ نوجوان ابھی کمائی پہ نہیں لگا ہوا ہے، بچی ابھی چھوٹی ہے، کبھی اور یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ گھر میں بہن ہے، اس کی بھی شادی کا مسئلہ ہے. اس طرح کے بہانے سامنے لا کر نوجوانوں کے جذبات کو تسکین دینے کی راہ میں ہم رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وقت پر ضرورت پورا نہیں ہوتی تو پھر وہ نوجوان غلط تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور آج کا جو دور ہے اس میں جس طرح سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی قربت پیدا ہو رہی ہے، بے راہ روی جس طرح سے عام ہو رہی ہے، ایسے وسائل فلموں کی شکل میں، سیریلوں کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں، اور پھر اس سے بڑھ کر مرد و زن کے اختلاط، آپس میں ملنا، بے حیائی والا معاشرہ، اور اس سے اور آگے بڑھ کر تعلیمی نظام ہمارا ایسا بنایا گیا ہے کہ مرد اور عورت ایک ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کس حد تک پہنچ چکا ہے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. خاندانی سسٹم بیکار ہو رہا ہے، نظام کمزور پڑ چکا ہے. کتنے خلا اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں. جس وقت جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں صحیح طور پر اس کے تعلقات اگر آپس میں مرد و زن کے نہ ہو، مرد اور عورت کے صحیح عمر میں صحیح تعلقات قائم نہ ہو، تو وہی نوجوان غلط تعلقات کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پھر جب عمر آگے بڑھتی ہے پھر ان کی شادیاں الگ الگ معاشرے میں کروا دی جاتی ہیں. اب بچپن میں ایک تعلقات قائم ہو چکے، پھر دوسروں سے تعلقات قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خلا کے واقعات جس کثرت
رشتے آج معاشرے میں نظر آ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے خلا کی اتنی کثرت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم ان کو آزاد چھوڑ رہے ہیں، بچپن میں جو تربیت دینی چاہیے تھی بچوں اور بچیوں کے اندر، جو پاک دامنی، اچھے اخلاق، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے انہیں بے حیائی سے، غلط چیزوں سے دور رکھنا چاہیے تھا، وہ ماحول ہم قائم نہیں کر پا رہے، وہ تربیت ہم گھر میں نہیں دے پا رہے۔ پھر جب نوجوان غلط راہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم آہ و فغاں کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، نوجوانوں کے خلاف پھر تحریکات اٹھائی جاتی ہے۔ یہ غلطی ہماری ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے اسلام نے معاشرے کی اس دکھتی رگ کا خیال رکھ کر آپسی جو تعلقات قائم کرنے ہیں اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، جس میں نوجوان مرد بھی ہیں، نوجوان عورتیں بھی ہیں، جن کے اندر شادی کی قدرت ہو، جذبات شادی کے ہوں، خواہشات ہوں، وسائل مہیا ہوں، نام نفقہ خرچہ وہ سنبھال سکتا ہو، کہا کہ وہ شادی کرے۔ کیوں کہا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے اس کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پورے معاشرے کی حفاظت اسی میں ہے۔ آج نوجوان کیوں ایک دوسرے پر غلط نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ جب حلال طریقے پر انہیں آپس میں ملنے کا موقع نہیں ہے تو حرام طریقے پر ایک دوسرے سے نظر ملانے پر مجبور۔ غلط تعلقات کیوں قائم ہو رہے ہیں؟ جنسی بے راہروی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وقت پر ان کی ضرورت پوری نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا فائدہ بتایا، نگاہ کی بھی حفاظت، شرمگاہ کی بھی حفاظت، یہ دونوں چیزیں ہیں ایک صالح معاشرے کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور عورتیں چونکہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، والد اس کے ولی ذمہ دار ہوتے ہیں، والدین کو خطاب کر کے کہا، اس کے والد کو، اس کے ولی کو، کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فلیزوجوہ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض۔ کہا کہ جب ایسے نوجوان کا پیغام تمہاری عورتوں کے لیے، تمہاری لڑکیوں کے لیے بھیجا جائے جن کی دینداری سے تم مطمئن ہو، جن کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو تم اپنی لڑکیوں کی شادی ان سے کروا دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں بگاڑ پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا۔ آج دیکھیے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، وہ مرد و زن کے غلط تعلقات کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ دل کا سکون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو مرد نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ ثلاث حق علی اللہ ان یضمنہم، تین قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ غلام جو اپنی آزادی کا معاہدہ کر چکا ہے، تیسرا وہ لڑکا جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس نیت سے کہ میری حفاظت ہو جائے۔ اپنی حفاظت کی نیت سے جو نکاح کرے گا اس کو محفوظ رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری طرف دل کا سکون بھی چاہیے انسان کو آگے بڑھنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو دل کے اندر سکون بھی چاہیے۔ دل کا سکون کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے اپنی نشانی بتلائی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. یہ بیوی سے حاصل ہو سکتا ہے. جب انسان کی خواہشات، انسان کے جذبات صحیح طریقے پر پورے ہوں گے تو دل میں سکون ہوگا. دل و دماغ جب مطمئن ہوں گے، آدمی پرسکون حالت میں رہے گا تو پھر وہ ہر کام میں آگے بڑھ سکتا ہے. جب دل میں سکون نہ ہو، ذہن منتشر ہو، پھر کسی کام کے اندر دل جوئی سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی کام وہ دلچسپی سے نہیں کر سکتا. یہ بھی نوجوانوں کی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ لتسکنوا الیہا، پھر کہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، آپس میں ایک دوسرے کی محبت اللہ نے پیدا کی. آپس میں ایک دوسرے کے تئیں شفقت کے، رحمت کے جذبات اللہ نے پیدا کی. یہ محبت میاں بیوی کے درمیان اوپر سے آتی ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نوجوان جوڑا ہے، آپس میں ان کا ذہن یکساں ہے یا نہیں. ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان کو نکاح سے پہلے، پیغام دینے سے پہلے ملنے کا موقع دینا چاہیے. اب کیا نتیجہ ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہے، آپ واقعات پڑھتے رہتے ہیں. ایسے آپسی تعلقات سے جو شادی کے پہلے کے تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے بعد میں جو شادیاں ہوتی ہیں، کتنی شادیاں ہیں جو ٹوٹتی ہیں اور کتنی شادیاں وہ قائم رہتی ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. جتنی شادیاں ٹوٹتی ہیں اس کے آپ پرسنٹیج کا حساب لگائیں گے، اکثر وہ شادیاں ٹوٹتی ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں، جو پہلے سے اپنے تعلقات قائم کر کے لو میرج کرتے ہیں یا اور کسی طرح سے کرتے ہیں، جن کو پہلے موقع دیا جاتا ہے. پھر وہ شادیاں کیوں ٹوٹتی ہیں؟ اگر محبت کے پیدا کرنے کا ذریعہ شادی کے پہلے کے تعلقات ہیں، پھر یہ شادیوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ کیوں ہو رہا؟ اس کا جواب دیجیے. اسی لیے اللہ نے کہا محبت آسمان سے آتی ہے. اسی لیے دیکھیے گزشتہ دور میں جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، آج بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، نکاح کے بول سے دیکھیے 2-3 دنوں میں کتنا دل ان کا جڑ جاتا ہے. یہ آسمانی فیصلہ ہوتے ہیں. اور جو آسمانی محبت ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. جو دنیاوی محبت ہوتی ہے اس کے اندر پختگی نہیں ہوتی ہے. دنیا فانی ہے، یہاں کے تعلقات فانی ہیں. آخرت دائمی ہے، اللہ دائمی ہے. اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ خرافات بھی ذہن سے نکالنا چاہیے کہ میاں بیوی اس کو پہلے سے آپ موقع دیجئے. ایک طرح سے شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ایک معاشرے کے اندر برائی کے ایک دروازے کو کھولا جا رہا ہے. شادی کی مدت متعین کر رہے ہیں، اتنی عمر کو پہنچے تب شادی ہونی چاہیے. اللہ نے کوئی عمر متعین نہیں کی. شوق جب میں آئے، جذبہ پیدا ہو تو شادی کرنے کے لیے کہا. بلکہ عورتوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. کہا کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں شک ہے تو ان کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 مہینے ہوتی. ایسے ہی وہ عورت یعنی طلاق کے بعد وہ بچی یا وہ عورت جس کو ابھی حیض آیا نہیں ہے، اس کی مدت بھی 3 مہینے ہے طلاق کے بعد. حیض نہیں کس کو آتا ہے؟ عام طور پر وہ بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا اسلام نے کوئی عمر متعین نہیں کی ہے. یہ جو عمر متعین کی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے کہ عمر بڑھے گی، غلط تعلقات پیدا ہوں گے. اس کے لیے وہ چیز چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی عمر ہونے کے باوجود، ان کی جذبات کے بڑھنے کے باوجود ان کو شادی کا موقع نہیں دیا جائے، قانون کے بہانے ان کی شادی کو مؤخر کیا جائے تاکہ آپس میں غلط تعلقات پیدا ہو. ہم سمجھتے نہیں ان کی کیا کیا سازشیں ہیں، کیا کیا اس کے پیچھے ان کی فکریں ہیں. تو اس لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے. معاشرے کو بچانا ہے، معاشرے کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے شریعت نے کوئی عمر نہیں بتائی ہے. بلکہ شریعت نے کہا جب جذبات ہوں، وسائل ہوں، تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے آپ شادی کروائیے، نکاح کروائیے، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر پائیداری آ جائے، پختگی آ جائے اور معاشرہ ترقی کرے، معاشرہ آگے بڑھے، نوجوان مطمئن ہو، نوجوان پرسکون ہو، نوجوان ایک
بالکل بہتر زندگی گزارنے کے لیے پورے اطمینان کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اس لیے نوجوانوں کو بھی، والدین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر نوجوان شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہماری شادی کے جذبات ہیں، وسائل ہیں، ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا، والدین رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر نوجوانوں کی شادی میں والدین رکاوٹ بنتے ہیں کہ ابھی کمانے کے لیے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، ابھی گھر میں فلاں بہن ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر ہم نے رکاوٹ پیدا کی، وقت پر شادی نہیں کی اور بچے نے غلط تعلقات قائم کیے، غلط طریقے پر اپنے جذبات کو اس نے پورا کیا، تو اس کے گناہ کے ذمہ دار جیسے وہ ہوگا ہم بھی ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے رکاوٹ پیدا کی۔ اس کی جو فطری جذبات ہیں اس کے پورا کرنے میں رکاوٹ ہم نے پیدا کی ہے، اس لیے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال نکاح کے سلسلے میں جو شریعت نے ترغیب دی ہے اس کے مقاصد کو سمجھ کر معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر بھی فروغ دینا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کم عمری میں نکاح کرنے کے لیے لوگ تردد بھی کرتے ہیں، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ منگنی کر کے رکھتے ہیں اور پھر 1 سال 2 سال کے بعد نکاح کرواتے ہیں۔ اب آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے یہ۔ اگر آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، منگنی کے ساتھ نکاح کروا دیجیے، آپ بعد میں آپ ولیمہ کروائیے، بعد میں رخصتی کر دیجیے، تاکہ یہ 2 سال جو ان کے ملے بغیر ہو وہ غلط طریقے پر قائم نہ ہو۔ نکاح ہونے کے بعد بات کرنے میں، ملنے میں سب اجازت ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کیجئے تاکہ نوجوان غلط راہ پر نہ پڑے، نوجوان گناہوں میں نہ پڑے۔ بہرحال نکاح کی مجلس بھی ہوگی، یہ چند باتیں اس مناسبت سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معاشرے کی طرف جانے کی